مثلا لفظ اسلام کا استغلال یا استعمال کثرت کے ساتھ آج کے دور میں ہو رہا ہے، اور آپ حضرات ٹی وی وغیرہ خوب دیکھتے ہیں اور دنیا کے اندر اس وقت سیر سپاٹے کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے. اسلام آن لائن دیکھیں، یا یہ اسلام کے نام پر قادیانیوں نے بہت بڑا چینل قائم کیا ہوا ہے اور انگلینڈ میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. اسلام ٹی وی یا نام مسلمانوں کا رکھ کر کے کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں کہ ایک عام سادہ سودہ مسلمان اگر دیکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ واقعی سچے پکے مسلمان ہیں. حالانکہ امت مسلمہ کا اجماع ہے، اہل السنہ والجماعہ کا پوری دنیا میں کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج لوگ ہیں. ان کا نبی وہ نہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام کا نام لے کر انہوں نے کس طرح گمراہ کیا. ایسے ہی آج بھی دنیا میں ہمارے اندر جو قادیانی نہیں، مرزائی نہیں، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، نام اہل سنت والجماعت، سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طور و طریقوں پر سکوت فرمایا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اہل کے معنی ہوتے ہیں والے، اور جماعت یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام تھے ان کو جماعت کہا جاتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگا کر سر سے لے کر پیر تک شرک اور بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اور جناب علی دنیا کے اندر دندراتے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ہی مسلمان ہیں. تو اہل سنت کا ٹائٹل لگایا اور وہ کام کیے جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہیں، جس کے اوپر نہ نبی اللہ کی مہر، نہ نبی کی مہر، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طور اور طریقہ، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہوئے وہ نہیں تھکتے. بے نہیں اسی طرح سے جس طرح جماعتیں اور تحریکیں اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر داخل ہوئیں اور انہوں نے مسلمانوں کو نبوت کے رخ سے ہٹا کر شخصیات کے پیدا کیے ہوئے افکار اور خیالات اور ان کے خود ساختہ مذاہب اور دھرم کی طرف امت کے رخ کو پھیرا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس دین سے انہوں نے انحراف کیا. بینی اسی طرح سے امت کو پھیرنے کے لیے کتابوں کا بھی سہارا لیا گیا، کتابوں کے نام ایسے رکھے گئے، کتابوں کا ٹائٹل ایسا رکھا گیا کہ جسے دیکھ کر آدمی کو خوشی ہو کہ واقعی یہ بڑی اچھی کتاب ہوگی، بہت زبردست کتاب ہوگی. اور اس طرح کتابیں لکھ کر امت کے اندر ڈالی گئیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شروع سے لے کر اخیر تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے علماء موجود رہے اور ایسے مشائخ موجود رہے جنہوں نے ان سازشوں کو بے نقاب کیا اور ان کے قید اور مکر کو دنیا کے سامنے واضح کیا اور یہ بتلایا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک محدث پکڑا گیا، اپنے دور کا بہت بڑا محدث، جس نے 10,000 حدیثیں گڑھی تھی. جس نے کتنی حدیثیں گڑھی تھی؟ 10,000 نقلی مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گڑھ کر سپلائی کیا تھا اس نے. اور جب وہ محدث پکڑا گیا اور اس کی خبر ہارون رشید تک پہنچی کہ یہ شخص وہ ہے جس نے نبوت کے اوپر بہتان تراشی کی ہے، الزام لگایا ہے اللہ کے رسول کی طرف، غلط حدیثیں گڑھ کر کے اس نے منسوب کی ہیں. جب اسے پکڑا گیا ہارون رشید نے خونی چمڑا بچھوایا اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو عین قتل کے جلاد جب تلوار لے کر کھڑا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس وقت اس محدث نے، جو جھوٹا محدث تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے قتل تو کر دیں گے، ٹھیک ہے آپ مجھے قتل کر دیں، کوئی بات نہیں، میں نے یہ جرم کیا ہے، لیکن وہ 10,000 حدیثیں جو میں نے گڑھ کر صحیح حدیثوں کے اندر خلط ملط کی ہیں، ہمیں مار ڈالو گے تو ان گڑھی ہوئی روایتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تم کیسے پتہ پاؤ گے کہ یہ ڈپلیکیٹ مال، نقلی مال ہم نے سپلائی کیا ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین ہارون رشید نے بڑے فخر اور غرور سے کہا تھا کہ بدبخت، جب تک ہمارے درمیان عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ افضریر جیسے محدث موجود رہیں گے تب تک ہمیں اس کی فکر نہیں. جس طرح عورتیں چاول کے دانوں کے بیچ میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو چن کر باہر کر دیتی ہیں، اسی طرح جب تک عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ ضریر جیسے لوگ موجود ہیں محدث، تیری ان جھوٹی روایتوں کو نکال کر کے اصلی حدیثوں سے باہر کر دیں گے. تو الحمدللہ امت کے اندر ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود انشاءاللہ موجود رہیں گے. ہم جیسے طالب علم ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ حق اور باطل، قرآن و سنت میزان ہے ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اے لوگوں وہ شریعت
وہ دین جو تمہاری طرف آسمان سے آیا ہے، تمہارے رب نے نازل کیا ہے، اس کی اتباع اور پیروی کرو، اور جو اس کے خلاف ہو اس کو رد کر دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور جتنے بھی باطل خیالات اور افکار ہیں لوگوں کے، بھلے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں، اولیاء کہیں، صالحین کریں، ان کے افکار، ان کے خیالات کی پیروی مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرو۔ یہ پورا منہج، یہ پورا طریقہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تربیت کی اور لوگوں کو، اپنی امت کو ڈرایا، اللہ نے بھی ڈرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ڈرایا، اور فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے، یعنی آپ کی شریعت میں وہ بات نہیں ہے لیکن گڑھ کر شریعت سازی کر کے اگر نبی کی شریعت لائی ہوئی شریعت میں اسے خلط ملط کرتا ہے اور نبی کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے امت کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی بھی بات زبان پر اس وقت تک نہ لائیں جب تک اس کی دلیل ان کے سامنے موجود نہ ہو، اور وہ دلیل رب کا قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اس طرح سے یہ موضوع آج جو رکھا گیا ہے اصلی بہشتی زیور کا، یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آج بر صغیر ہندوستان، پاکستان کے اندر باقاعدہ، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ جہیزوں کے اندر جہیز کے نام پر باقاعدہ بہشتی زیور، اور ایک ہندوستان کے عالم نے اسے ترتیب دیا، اور ان کا تعارف بھی میں انشاءاللہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون ہیں، تاکہ بالکل شکل اور صورت مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ اور میری یہ عادت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ مجھے مسلسل ایسے موضوعات پر سنتے ہیں، اور شاید یہ میرے لیے عجیب و غریب مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ مجھے ایسی ہی باتیں سننے کے لیے پیش کرتے ہیں، حالانکہ میرا مقصد، میرا موضوع زیادہ تر عقیدہ ہوتا ہے، میں عقیدوں کے موضوع پر زیادہ میری تقریریں ہوتی ہیں، اور میرا یہ خیال، اور بلکہ یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ انسان کا سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ درست کیا جائے، اس کا منہج اور طریقہ درست کیا جائے، اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے، پھر اسے نماز پڑھوائی جائے۔ یہ نہیں کہ مشرق و مغرب میں کھڑا کر دو اور کہہ دو تو نماز پڑھ، چاہے جس طرف تیرا منہ ہو، نہیں، بلکہ پہلے قبلہ بتلاؤ اس کو کہ بیٹے تیرا قبلہ یہ ہے، میاں تمہارا قبلہ یہ ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ہوگی، اس کے بعد نماز کا طریقہ بتلایا جائے۔ بہرحال لیکن آج مجھے مسائل کے موضوع پر، جو بہشتی زیور فقہی مسائل کے اوپر مشتمل ہے، اور اسے ترتیب دینے کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی، تھانہ بھون جو یو پی کے اندر ایک تھانہ شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ کون ہیں، کیا تھے، مختصراً میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے بہشتی زیور مکمل، اختری عکسی بہشتی زیور، بہرحال میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی محشی حاشیہ جدید عربی عبارتوں، حوالوں اور قدیم و جدید ذخیروں کا بے مثل مجموعہ ہے، جو حکیم الامت جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی لکھی ہوئی ہے، جس میں علماء دیوبند کی ایک ذمہ دار جماعت سے جدید حاشیہ تحاشیہ بڑے اہتمام سے کرایا گیا، یعنی اس میں علماء دیوبند کے اپنے وہ ہیں۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کون تھے، کب پیدا ہوئے، اس تعلق سے شروع میں بھی یہ دیباچے کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے بہت سارے جماعتوں کے تعلق سے آپریشن آپ نے سنے ہیں، تبلیغی جماعت کے، مودودی جماعت کے، بریلوی جماعت کے، قادیانی جماعت کے، مرزائی جماعت کے، شیعوں کے عقائد، اسی طرح سے انشاءاللہ ان حضرات کے اوپر تو کافی ورک ہوا ہے، لیکن یہ شاید کتاب رہ گئی تھی، اور اس کتاب کے تعلق سے بہت کافی کوشش ہو رہی تھی کہ صاحب اس پہ بھی ذرا نظر ثانی کی جائے، کرم فرمائی کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بہشتی زیور ہے یا فسادی زیور ہے یا کون سا زیور ہے، تاکہ ہمارے لوگ بیدار۔ مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ چاول سے کنکریوں کو باہر نکالنا،